میرے دوستوں، قابل صد احترام بزرگوں، آج سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے موضوع پر 30واں بیان ہے۔ الحمدللہ قرآن کے 30 پاروں کی نسبت سے آج 30واں بیان ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر سننے جا رہے ہیں۔ ہم پچھلے بیان میں وفود کے بارے میں گفتگو سنی کہ نبی پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وفود آئے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور حضور پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہوئے۔ ان میں کچھ کا تذکرہ پچھلے جمعے سنا اور کچھ کا تذکرہ آپ آج اس بیان میں سنیں گے۔ ایک وفد، اس کا نام بنو مرہ، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 9 سن ہجری میں حاضر دربار ہوئے اور انہوں نے آ کر یہ عرض کیا کہ آقا ہمارے ہاں قحط سالی ہے، مہربانی کریں دعا کر دیں۔ تو اس وفد نے جب حاضری دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ ان لوگوں کو بارش عطا فرما۔ اور پھر چونکہ یہ لوگ غریب تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 10 اوقیہ چاندی اور 400 درہم تحفے میں عطا فرمائے، اور ان کے سردار کو 12 اوقیہ چاندی عطا فرمائے۔ ایک اوقیہ چاندی میں 119 گرام ہوتے ہیں۔ نبی پاک کی سخاوت دیکھ تو تقریباً کم و بیش جو ہے یہ 20 تولہ چاندی بنتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفے میں عطا فرما دی، اور ساتھ میں درہم بھی عطا فرما دیے۔ اب یہ لوگ حضور پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے جب واپس گئے تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس ٹائم میں بارش ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی وقت ہے جب نبی پاک نے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ سے جس نے بھی طلب فرمایا ہے، طلب کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ضرور عطا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک وفد، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وفود آج کے بیان میں تذکرے میں آ جائیں تاکہ آج 30واں بیان یہاں 9 ہجری کو ہم سمیٹ لیں اور پھر 10 ہجری کو اگلے جمعے ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، اس کا نام ہے معاویہ بن ثور بن عباد۔ یہ بھی اپنا وفد لے کر حضور پاک کے پاس حاضر ہوئے اور اس کی عمر تھی اس وقت 120 سال۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوئے اپنے وفد کے ساتھ تو ان کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا بشیر، حضرت بشیر ہم تو کہیں گے، وہ ان کے بیٹے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حاضر ہوئے ان لوگوں نے 2 عرض کی۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بیٹے بشیر کے سر پر اپنا دست کرم رکھیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر جو ان کا بیٹا تھا اس کے سر پر آپ نے اپنا دست شفقت رکھا اور دعا دی۔ اور دوسرا ان لوگوں نے اپنے فقر اور غربت کو بیان کیا تھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بنو بکا ان کو اصل میں کہتے تھے، اس وفد والوں کو، یہ حضور پاک نے کچھ بکریاں تحفے میں عطا فرمائیں اور ساتھ میں کہا رب تمہیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دعا دینا کہ رب تمہیں خیر و برکت عطا کرے، تو وہ لکھتے ہیں سخت سے سخت فقر و فاقہ میں یہ لوگ ہمیشہ محفوظ رہے حضور پاک کی اس دعا کی برکت سے۔ تو یہاں ایک
ایک عام بات ان وفود کا آنا، حضور پاک سے التجا کرنا، معروضات پیش کرنا، اس میں ایک بڑا باریک نکتہ ہے ہم لوگوں کے لیے. ہم لوگ بعض دفعہ جب زیادہ صوفی ہو جاتے ہیں نا، کہتے ہیں جی جنہ بھی اوکھا وقت ہے اتھے آ جاوے تے اگا بچ جائیے. یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ دنیا کی آسانی کی بھی دعا کروانی چاہیے کہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے اور دنیا کی نعمتیں بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے اور آخرت بھی ہماری اچھی کرے. کیونکہ یہ بات حقیقت ہے، دنیا جب سخت ہوتی ہے تو ایمان بھی چھن جاتا ہے. جب شدت بڑھتی ہے نا بندے پر تو بہت مشکل ہوتا ہے ایمان کو اس وقت بچانا. اس لیے اپنے واسطے اللہ تعالیٰ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی حسنات مانگی گئیں کہ میری دنیا اچھی ہو. اچھی دنیا سے مراد میں صحت مند رہوں، میرے گھر میں اتنی غربت نہ آئے کہ اتنی تنگی میں نہ پڑ جاؤں کہ میرے بچے کہیں بھیک مانگنے پر مجبور نہ ہو جائیں. اس لیے رب تعالیٰ سے، اور پھر جن سے آپ کا گمان ہو، جن کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی ہے، یا آپ کا استاد ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے سفید داڑھی والا، آپ کا دادا ہے، نانا ہے، باپ ہے، تو اس کو کہنا چاہیے کہ وہ آپ کے واسطے رب تعالیٰ سے دنیا کی آسانی بھی مانگے. جس طرح یہ لوگ حضور پاک کے پاس آئے تو آپ آگے سے جو وہ کہتے تھے آپ دعا کر دیتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری دنیا آسان ہو، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تو زندگی بھر اس قبیلے کے اوپر کبھی فقر نہیں آیا. یہ ان لوگوں کا قلبی جذبہ تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، اور انہیں پتا تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں جو دعا کریں گے تو رب تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں پورا فرما دے گا. اس طرح ایک وفد حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور وہ تھے مزینہ یا مزینہ. اس کے جو سردار تھے وہ حضرت نعمان بن مقرن تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور پھر اپنے قبیلے میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے دعوت پیش کی، ان لوگوں کو مسلمان کیا. اب یہ اکیلے تھے اور دعوت دے کے یہ حضور پاک کے پاس کتنے لوگ لے گئے، آپ حیران ہوں گے، یہ 400 افراد کا قافلہ نبی پاک کے دربار میں لے کے گئے. حضرت نعمان یہ حقیقت میں مبلغ تھے اور حقیقت میں اسلام کی خدمت کرنے والے تھے. 400 افراد کا قافلہ مسجد نبوی میں جب حاضر ہوا حضور دربار رسالت مآب میں، تو نبی پاک نے حضرت عمر کو بلایا، اے عمر ادھر آؤ. حضرت عمر حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا یہ مہمان آئے ہیں اور تمہارے ذمے ہے ان کی مہمان نوازی کرو اور ان کو تحفہ دو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہ چیزیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں. تحائف پیش کرنا، بالخصوص آپ کے گھر میں جو رشتہ دار آئے نا، کوئی نہ کوئی چیز اس کو، مقصد آپ کے گھر میں ایک سیب بھی پڑا ہو وہ آپ اس کو اٹھا کے دے دیں. تحفے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی مہنگی چیز ہو، لیکن تحفہ دینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کی ترغیب حضور پاک نے دلائی ہے. حالانکہ آپ اندازہ لگائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، یعنی آپ نے اختیار کیا ہوا تھا فقر کو. یعنی ایک ایک مہینہ حضور پاک کی بیویاں لکھتی ہیں ہماری مائیں کہ ایک ایک مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کھجور کھا لی، پانی پی لیا، اس طریقے کا ماحول تھا. لیکن جب لوگ آتے تھے تو ان کو خالی نہیں پھیرتے تھے. تحفہ دے کے آپ نے پہلے سنا اس قبیلے والوں کو 10-10 اوقیہ 20-20 تولہ تقریباً چاندی دی، 400 درم دیے. یہ سخاوت کا انداز تھا، کھلے ہاتھ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور واقعتاً اس کے اندر اتنی خیر و برکت ہے، اس کا حساب وہی لگا سکتا ہے جس کو رب نے سخاوت عطا فرمائی ہو. جس بندے نے بریانی کھائی نہیں ہے تو اس کو کیا پتا اس کا ٹیسٹ کیا ہے، تو کنجوس کو کیا پتا کہ سخاوت کیا ہے. یہ بات حقیقت ہے. کنجوس کو کیا پتا کہ سخاوت کیا ہے.
کنجوس غریب تو جوتے بھی نہیں خریدتا، وہ تو نوٹوں کو گن گن کے گھسا دیتا ہے، اس جیب سے نکالا اس میں ڈال لیا، اس سے نکالا اندر ڈال لیا، کرائے بھی آ رہے ہیں، ٹھیکے بھی آ رہے ہیں، اور گنتا جا رہا ہے، اور میاں کچھ کھا لے، کوئی بادام کھا لے، کوئی پنجیری کھا لے، نہیں پیسے مک جان گے، ایویں کہندے مر جاندا ہے، تے رشتہ دار آنے کفن کون دے گا؟ پتر لڑدے وڈا دے گا کہ نکا دے گا؟ یہ لڑائی کفن پہ ہوتی ہے، جن کے لیے گھس گئے پیسے، گھس گئے گن گن کے، یہ دتھی 5,000 کی جوڑ کے رکھی، 1,000 کی جوڑ کے رکھی، کئی لوگ صرف دتھیاں جوڑ کے رکھتے رہتے ہیں، ان کی بنیانیں پھٹی ہوتی ہیں، جرابیں میلی ہوتی ہیں، بہترین ٹوپی نہیں خرید پاتے، اچھا مفرل نہیں لے پاتے، اچھا کھانا نہیں کھا پاتے، میری اولاد ہائے میری اولاد ہائے میری اولاد کرتے کرتے اولاد جناب کفن کے اوپر، اور وہ ایک دیگ جیڑی ہو، ویسے تو شرن درست نہیں ہے دفنا کے کھانے پکانا، لیکن ان چیزوں پہ لڑائی ہو رہی ہوتی، کس نے کھانا پکانا ہے اور کس نے کفن دینا ہے، اور کل خانی کی دیگوں پہ لڑائی ہے جناب، میں نے اتنے دیے تو میں نے بالن لایا تو میں یہ کیا، اور بابا سبحان اللہ ان کے لیے گن گن کے مر گیا، تو ان کے لیے اتنی ٹینشن نہ رکھو، تم رب نہیں ہو، رب صرف وہی رب العالمین ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی چیز صدقہ کرو، یار ہم ننگے پیدا ہوئے تھے، پیدا ہوتے وقت یہ کپڑے تھے، یہ لباس تھا، یہ چشمے تھے، یہ ٹوپیاں تھیں، یہ دستاریں تھیں، یہ کاریں تھیں، یہ بنگلے تھیں، ننگے پیدا ہوئے تھے، برہنہ کچھ بھی نہیں تھا، اور پتہ بھی نہیں تھا روٹی کون دے گا، تو اس نے پیدا بھی کیا، پالا بھی، نعمت بھی عطا کی، تو مجھے بتا تیرے خرچ کرنے سے مال وہ کیسے کم ہو جائے گا؟ خوب دل کھول کے راہ خدا میں رشتہ داروں پہ خرچ کرو، نبی پاک جان رحمت کی سنت ہے، انشاءاللہ حضور پر نگاہ رکھو گے، رب تعالیٰ سینہ بھی چوڑا کرے گا اور دامن بھی کھلا کر دے گا، اور بالخصوص یہ بات یاد رکھے، میں جب سخاوت اور صدقے کی بات کرتا ہوں تو میرا مقصود مسجد نہیں ہوتا کہ آپ سمجھیں یہ مسجد کے لیے مانگ رہے ہیں، میرا سب سے پہلا مقصد آپ کی ذات ہوتی ہے کہ آپ یار ٹھیک کھانا کھایا کرو، اپنے مال سے اچھے کپڑے خریدا کرو، اور اچھی زندگی گزارا کرو، دوائی ٹائم پہ لیا کرو، اچھی خوراک کھایا کرو، رب نے اگر دیا ہے تو، بخل اپنی ذات پہ کرو گے تو دوسروں پہ کہاں سے کوئی خرچ کرے گا؟ تو بخیل آدمی، نبی پاک نے کہا بخیل شخص لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، رب سے بھی دور ہوتا ہے، اور رب کے فرشتوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور فرمایا سخی لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، رب کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے میاں، خوشحال گزارو، فری ٹینشن گزارو، سچے ستھرے اور صاف ستھری زندگی گزارو۔ ہم آئے ہیں، ایک پیریڈ ہے، گیم چل رہا ہے، ہم چلے جائیں گے، نئی پود آ جائے گی، وہ سنبھال لیں گے، وہ جس طرح ایک بندہ جاب کرتا ہے، مجھے بتائیے وہ ریٹائر ہوتا ہے تو کیا فیکٹری، کمپنی، گورنمنٹ کا ادارہ بند ہو جاتا ہے؟ وزیر اعظم مرتا ہے تو کیا اسمبلی ختم ہو جاتی ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف مر جاتا ہے تو کیا فوج ختم ہو جاتی ہے؟ کوئی بھی نہیں ختم ہوتا، یہ نظام زندگی ہے، ہم جائیں گے تو تازہ فوج آ جائے گی، تازہ لوگ آ جائیں گے، تازہ قوم آ جائے گی۔ اپنی زندگی بہترین گزارو، خوشحال گزارو، روتے روتے مرو گے تو کیا فائدہ زندگی کا؟ ایک بار زندگی ملی ہے، دوبارہ پیدا نہیں کیے جاؤ گے، دوبارہ روح نہیں ڈالی جائے گی، دوبارہ نئے روح میں نہیں آؤ گے۔ خوشحال رہو، 60-70 سال اس زندگی کو انجوائے کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اور رب نے جتنا مال دیا اس کو اپنی قوم پر، لوگوں پر، امت پر لٹاؤ، انشاءاللہ تعالی مرو گے تو قبر بھی روشن ہوگی، زندگی بھی روشن ہو جائے گی۔ تو حضور پاک نے حضرت عمر کو بلایا، اے عمر ادھر آؤ۔ حضرت عمر آئے، کہا اب کتنوں کو کہہ رہے ہیں؟ 400 بندے کو جا کے کچھ تحفہ دو۔ اب حضرت عمر عرض کرتے ہیں آقا میرے گھر میں تھوڑی سی کھجوریں ہیں، وہ تو ان کو ایک ایک آئیں گی تو یہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔
اب نبی پاک پتہ کیا فرماتے، عمر میں کہہ رہا ہوں گھر جاؤ اور ان کو تحفہ دو. اب حضرت عمر چپ کر کے چل پڑے. حضرت عمر فاروق اعظم اپنے جب گھر پہنچے، کہتے ہیں 400 بندہ میرے ساتھ ہے. کہہ رہے میں نے دروازہ کھولا تو آگے کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی کیا شان ہے. کہہ رہے کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. تو میں مسکرا دیا اور پورے قبیلے کے لوگوں کو، حضرت نعمان بن مقرن سردار تھے قبیلے کے، اس پورے قبیلے کے لوگوں کو کہا میاں یہ کھجوریں پڑی ہیں، جتنا دل کرے ہر بندہ اپنی مرضی سے اٹھا کے لے جائے. اچھا پھر انہوں نے یہ بھی نہیں کہا مینوں لب گئی ہیں تو میں انہوں نے تھوڑے کلو دے دے تے باقی نپ جاؤں. یہ نہیں حضرت عمر نے سوچا، کہا جس کا جتنا دل ہے اٹھا کے لے جاؤ. سب بندوں نے کھجوریں اٹھائیں. حضرت نعمان کہتے ہیں میں آخر میں اندر گیا، سردار تھے نا. سید القوم خادمہم، یہ عرب کا مقولہ ہے کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے. اب ہمارے جو بڑے ہیں وہ پہلے اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور پھر قوم کو کہتے ہیں بچا کچا کچرا تم اٹھا کے کھا لو. پہلے ہمارے پیٹ بھرنے چاہیے. ہمارے جتنے بھی ملکی سطح کے بڑے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، پہلے خوب یعنی اوپر سے نہ مکے مار مار کے بھریں گے مال، اس کے بعد کہتے ہیں کچرا مچرا جو ہے نا وہ قوم کو کھلا دیا جائے، وہ ہوتا قوم کا ہی ہے. لیکن کیا شان تھی صحابہ کرام کی. کہا حضرت نعمان کہتے ہیں جب سب نے اپنا دامن بھر لیا حضرت عمر کے دیے ہوئے تحفے سے، حقیقت میں تو وہ نبی پاک کا تحفہ تھا اور حضرت عمر کے گھر سے ملا تھا. کہتے ہیں میں جب گھر کے اندر حضرت عمر کے گھر میں داخل ہوا تو وہ کھجوروں کا ڈھیر ویسے کا ویسا تھا، ایک کھجور بھی اس سے کم نہیں ہوئی تھی، ویسے سجا ہوا تھا. کہہ رہے میں نے بھی اس سے جو ہے نا وہ جتنا ہمت ہوئی تو میں نے اس کو اٹھا لیا. یہ صحابہ کرام کی شان ہے. یہ وفود کو ملنے والی نبی پاک کے دربار سے برکات ہیں. آگے سنتے جائیے. اسی طرح 80 یا 70 گھرانوں پر مشتمل وفد، قبیلہ دوس کا وفد. یہ حضرت طفیل بن عمر دوسی، یہ حضور پاک کے صحابی ہیں جو مکے میں مسلمان ہو گئے تھے. ان کا بھی بڑا خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، پھر قبیلہ دوس کو بیان کرتے ہیں. حضرت طفیل بن عمر بہت بڑے شاعر تھے، اور عرب کے جو شاعر، ویسے بھی دنیا کی ہر زبان کا شاعر لفظوں کی نزاکت، لطف اور مشق کو بڑا محسوس کرتا ہے. تو حضرت طفیل عربی شاعر تھے. مکے آ گئے کسی کام کی غرض سے، کافروں سے ملے. وہ دور تھا جب نبی پاک نے اعلان نبوت نیا نیا کیا تھا. تو حضرت طفیل بن عمر مکے کے سردار ملے. کہا کہ میاں ہمارا ایک نوجوان ہے محمد بن عبداللہ اس کا نام ہے، تو اس کا کلام نہیں سننا اگر بچنا چاہتے ہو تو. اگر اس کا کلام تمہارے کانوں کے ذریعے پہنچ گیا تو سمجھ لو تم دین سے بھی پھر جاؤ گے اور تم جو ہے وہ پھر اپنے بھی نہیں رہو گے. اس لیے ہمارا مشورہ ہے مکے میں جب تک رہو یہ کان سنبھال کے رکھنا. حضرت طفیل بن عمر دوسی جو تھے، انہوں نے روئی جو ہے وہ کانوں میں ڈال لی. روئی کانوں میں ڈال لی کہ کہیں بھائی میں جا رہا ہوں مکے کی گلی میں تو اس کا کلام میرے کانوں میں پہنچ نہ جائے. اللہ اکبر. حضرت طفیل بن عمر دوس سے کہتے ہیں اس طرح میرا ٹائم مکے کی گلیوں میں گزر رہا تھا، کانوں میں میں نے روئی ڈالی ہوئی تھی اور کوشش تھی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کا کلام نہ پہنچے. کہتے ہیں صبح میں بیدار ہوا رات سے تو وہ کانوں میں روئی ڈالنا بھول گیا اور میں حرم کعبہ کی طرف چل پڑا. اتفاق تھا اور مہربانی ہونے والی تھی. کہہ رہے میں حرم کعبہ کے قریب پہنچا تو ودعا چہرہ پر نور بہاریں لوٹاتا حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم قرآن پڑھ رہے تھے. کہہ رہے ہیں وہ قرآن خوشبودار آواز وہ میرے کانوں میں پہنچی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھچتا چلا گیا. آگے گیا تو نبی پاک خاموش ہو گئے. جب خاموش ہوئے تو میں نے عرض کی آقا آپ کا یہ کلام
میری روح میں اتر چکا ہے، میرے قلب و جگر اس کا دیوانہ ہو چکا ہے، مجھے اور قرآن سنائیے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ کعبہ مشرفہ کے سامنے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھتے جا رہے تھے، میں سنتا جا رہا تھا، حضور کے کلام سے میرے باطن کے تمام کفر اور شرک کی غلاظتیں وہ ایمان میں بدل گئی اور میرا پورا وجود نور ایمانی سے منور ہو گیا۔ حضرت طفیل عرض کرتے ہیں آقا میں یہاں حاضر ہوا تھا اور یہاں مجھے بتایا گیا کہ آپ جو ہیں وہ جادوگر ہیں اور آپ جو بات کرتے ہیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، جادو کرتے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جادوگر نہیں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے حضرت طفیل کے دل کو نور ایمان سے منور کر دیا۔ کتنے خوش نصیب یہ صحابی رسول ہیں جن کو ڈائریکٹ نبی پاک نے قرآن پڑھ کے سنایا اور ان کو ایمان کی دعوت دی۔ یہ کتنے خوشبخت بیدار صحابی ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کرتے ہیں اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت طفیل بن عمر کو نبی پاک نے ارشاد فرمایا اپنے قبیلہ دوس میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے اس ایمان کی، اسلام کی اس عظیم الشان پیغام کی دعوت کو عام کرو۔ تو حضرت طفیل کہتے ہیں حضور میں چلا تو جاتا ہوں لیکن مجھے کوئی نشانی عطا کریں کہ وہ نشانی دیکھ کے وہ مسلمان تو ہوں۔ سبحان اللہ، ان کو پتا تھا کہ خالی میں تبلیغ کروں گا تو بات بنے گی نہیں، بڑے سیانے تھے۔ تو نبی پاک سے مانگا کہ مجھے کوئی ایسی عظیم الشان چیز عطا کریں کہ میرے لوگ واقعی میں کچھ لے کے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور پھوٹنا شروع ہو گیا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی کے دونوں جو آنکھیں ان کے درمیان سے نور نکلتا تھا جس سے روشنی رات اور دن میں پھیل جایا کرتی تھی۔ عرض کرتے ہیں آقا مہربانی کریں یہاں کے بجائے اس نور کو یہاں رکھ دیں، قربان جاؤں۔ ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی یہ کمال رکھتے ہیں اور ان کو یہ برکت حاصل ہے کہ یہ جو کہیں گے اللہ سے وہ ہو جائے گا۔ اب یہاں سے یہاں شفٹ کیوں کرایا کہ یہاں کو بات کرے گا تو اس کو پرابلم نہ ہو، تو وہ نور جو ہے وہ سر کے اندر ان کے شفٹ کر دیا گیا نبی پاک کی دعا سے۔ تو حضرت طفیل بن عمر دوسی ان کا سر قندیل کی طرح روشن رہتا تھا، جیسے قندیل روشن کرو تو چار چفیرے نور کا حالہ بن جاتا ہے، تو نور کا حالہ اس طریقے سے بن جاتا تھا۔ انہوں نے ماں کو دعوت دی، ماں مسلمان ہو گئی، باپ کو دعوت دی، باپ مسلمان ہو گیا، بیوی کو دعوت دی، بیوی مسلمان ہو گئی۔ یہ 3 افراد قبیلہ دوس کے مسلمان ہوئے اور نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا کیا کروں، مذاق اڑاتے ہیں سارے قبیلے والے، میری بات مانتے نہیں ہیں، تو مجھے اجازت دے میں ماں باپ اور بیوی کو لے کے مدینے آ جاؤں۔ نبی پاک نے کہا نہیں، اپنے قبیلے والوں کو دعوت دیجئے۔ قبیلے والوں کو دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ 9 ہجری میں جب حضور پاک کے پاس آئے تو 80 گھرانے مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں یہ پھر پورے قافلے کو لے کر حضرت طفیل بن عمر دوسی حاضر خدمت ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ایک وفد جو ہے وہ حضور کے دربار میں حاضر ہوا، اس کو وفد دارم کہتے ہیں، جس سے آپ نے دارمی لفظ بھی سنا ہوگا۔ وہ بنو دارم کے لوگ تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور ان کے سردار کا نام تھا ہانی بن حبیب۔ انہوں نے گھوڑے، ریشم کا جبہ اور اس کے علاوہ ایک مشکیزہ شراب کا بھرا ہوا مشکیزہ، ایک ریشم کے اوپر کڑھائی سونے کی ہوئی وہ جبہ اور گھوڑا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لا کے خدمت میں پیش کیا کہ یہ ہم آپ کے لیے تحفہ لائے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا تحفے میں قبول فرمایا اور جو ریشم کا جبہ تھا وہ اپنے چچا حضرت عباس کو دیا۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ریشم ہے اور سونا ہے، مرد کے اوپر حرام ہے، تو مجھے آپ تحفے میں دے رہے ہیں، میرے کس کام کا ہے؟
اندازہ لگائیں وہ لوگ اپنی ہر چیز کو نبی پاک کے فرمان کے دائرے کے اندر اس کو پرکھتے تھے. ان کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے نبی پاک جو ہیں وہ ناراض نہ ہوں. کہا کہ یہ ریشم کا جبہ ہے, سونے کی کڑھائی ہے, تو مرد پر تو دونوں چیزیں حرام ہیں. اب ہم جو ہے نا اندازہ لگائیں کہ یہ زنجیریں ڈالی ہوتی ہیں, لاکٹ ڈالے ہوتے ہیں سونے کے, اور ہمارے لوگ اس کی نمائش کرتے ہیں کہ جناب میں نے اتنے تولے کے لاکٹ پہن رکھے ہیں. مرد پر سونا قطعاً حرام ہے. یہ پچھلے جمعے بھی غالباً میں نے بتایا یا اس سے پچھلے جمعے بھی بتایا ہے. تو ایسی چیز نہ پہنے جو ہمارے اوپر حرام ہے, کیا فائدہ ہے؟ اگر ایک لاکٹ ہم نے گلے میں پہن لیا ہے سونے کا یا چاندی کا, اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ملے گا؟ کبھی غور کیا ہے کہ روٹی ہضم ہو جائے گی؟ کیا اس دن دہاڑی مفت میں مل جائے گی؟ کیا گاہک زیادہ آ جائیں گے؟ کوئی بینیفٹ نہیں ہے. بینیفٹ ہو بھی تو بھی ہم نبی پاک کے ارشاد کی مخالفت نہیں کریں گے, لیکن نہ دنیاوی فائدہ نہ دینی فائدہ, اور اس کو ہم اپنے گلے کا وبال بنا لیتے ہیں. تو حضرت عباس نے جب سوال کیا تو نبی پاک نے جواب کیا؟ خوب ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو اوپر سونا لگا ہوا ہے اس کو اکھیڑ لو اور اس سونے سے اپنے گھر کی عورتوں کا زیور بنا لو, اور جو باقی ریشم بچے گا اس کو بیچ کر اپنے اوپر پیسہ خرچ کر لو. وہ ریشم کا جبہ 8,000 درہم کا بکا جو حضرت عباس کو نبی پاک نے تحفے میں عطا فرمایا. اب آخر میں بچا شراب کا مشکیزہ. انہیں تو نہیں پتا تھا کہ شراب حرام ہو چکی ہے. وہ ایک بہترین مشروب سمجھ کے مشکیزہ بھر کے مدینہ پاک میں حضور کے سامنے لائے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب میری امت پر حرام فرما دی گئی ہے, لہذا یہ تحفہ تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا. تو عرض کی حضرت ہانی بن حبیب نے عرض کی کہ آقا پھر یہ جو شراب کا مشکیزہ ہے میں کہیں جا کے بیچ دوں تو وہ پیسے خرچ کر دیے جائیں. کہا جو چیز حرام ہو تو اس کو بیچنا بھی حرام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر ہم اس شراب کا کیا کریں؟ تو حضور پاک نے فرمایا اس مشکیزے میں موجود ساری شراب کو تم جا کے مدینے سے باہر بہا دو, زمین پر ڈال دو, پھینک دو. تو انہوں نے اس طرح ہی کیا. میرے دوستو یہ کب کی بات کر رہا ہوں؟ 9 ہجری کی بات کر رہا ہوں. اب 1443 ہجری آج چل رہا ہے. اتنی صدیوں کے بعد بھی اگر ایک مسلمان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ شراب میرے نبی نے پھینکوا دی, اس کے مٹکے توڑوا دیے, اس کو گٹر میں بہا دیا, گندگیوں میں بہا دیا. 1443 ہجری 14 صدیوں سے زیادہ ٹائم گزر گیا, اور ایک بندہ جس کو کپڑے پہننے کا شعور ہے, جس بندے کو جوتے پہننے کا شعور ہے, جس بندے کو روٹی کھانے کا پتہ ہے, اس بے وقوف, اس نادان, اس احمق, اس پاگل, اس مجنو, اس عقل سے ماورا بندے کو اتنا نہیں پتا چلا کہ شراب ہمارے اوپر حرام کی گئی ہے. وہ شراب کو سمگلنگ کرتا ہے, شراب کو بیچتا ہے, شراب کو پیتا ہے. تو وہ سن لے اللہ کے نبی نے فرمایا شراب بنانے والا, شراب اٹھانے والا, شراب لے جانے والا, شراب خریدنے والا, جس کے لیے خریدی جائے, اور شراب پینے والا, اللہ کے نبی نے کہا ان سب پر رب کی لعنت ہے. سرے بازار ایک بندے کو چوک میں بول دیا جائے, چلتا پھرتا فقیر بولے کہ تجھ پہ لعنت ہے تو پستول نکل آئے گا, مارنے کو تیار ہو جائیں گے. او شراب بیچنے والوں, تم وہ بدبخت لوگ ہو جن پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. مجھے بتاؤ جن لوگوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہو ان کا بچے گا کیا؟
4 आने कम कमा लो, हलाल का कमा लो, ये शराब और नशे से दूर चले जाओ। ये खुदा की कसम, इसका पैसा सस्ता लेकिन तबाह करने वाला, इसके अंदर मिलने वाली इज्जत खाक हो जाने वाली, इससे मिलने वाला पैसा खाक से भी बदतर है। आओ अपने सीनों को भी पाक करो और अपने माल को भी पाक करो। सच्ची बात है कि नहीं है? बताओ मुझे भाई, जितना मजमा बैठा है, जितने लोग बैठो ठंडी तबीयत से, अगर कोई बंदा या मिंबर पे खड़ा हो के आप में से किसी को खड़ा करे और उसको लानत भेजे, आप उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? यार इन्हें मेरे ते लानत भेजी, मैं तो इस मौलवी पीछे नहीं पढ़ता, कि एवं भी नहीं पढ़ते हैं। ओ एक बंदा जी मैं जुमा नहीं पढ़ता, क्यों जी? तुहाडे वाशरूम दे मुंह इस तरह दे। मैं कहा सुभान अल्लाह, तेरी आदि शरीयत है। तो मकसद क्या है कि यार हम लानत को कितनी अहमियत देते हैं अपनी जिंदगी में, कि यार मुझे को लानत ना भेजे हैं। तो वो बंदा जो शराब बेचता है, शराब पीता है, शराब दोस्तों के लिए इकट्ठी करता है, उन सब पे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है? सारे बोलो ताकि दिल गल जाए। अल्लाह के नबी ने शराबियों पे क्या फरमाया है? ऊंचा बोलें। शराब बेचने वालों पर अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है? लानत फरमाई है। इसलिए लानत से बचना है तो शराब की बोतलें फेंकनी होंगी, तोड़नी होंगी, और इस कारोबार और इस धंधे पे लानत भेजनी होगी। यार जिस धंधा करने से नबी लानत भेजे, वो धंधा करके करना क्या है? मरना नहीं है क्या है? तो ये कबीले के लोग थे जो दारम कबीले के लोग थे। इसी तरह वफदे गामिद भी नबी पाक के दरबार में हाजिर हुआ। वक्त चूंकि बहुत कम है, वफदे गामिद ये दरबार रिसालत माब में हाजिर हुए। तो ये मदीना पाक में जब आए ना, तो सामान इन्होंने मदीने से बाहर रख दिया और एक नौजवान को सामान की रखवाली पे बिठा दिया। ये अभी मुसलमान नहीं हुए थे। इनको खबर मिली कि अल्लाह के नबी हैं, तो वो मिलने के लिए दरबार रिसालत माब में हाजिर हो गए। जब हाजिर हुए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा। वफदे गामिद को जब देखा तो फरमाया, तुम्हारे सामान के पास एक नौजवान तुम छोड़ के आए हो और तुम्हारा एक बैग चोरी हो गया है, और वो चोर लेके भागे हैं। तुम्हारा नौजवान, उसकी आंख खुल गई और उसने उस बैग को हासिल कर लिया। अब वो वापस आए अपने सामान के पास और नौजवान से पूछा, मियां मामला जरा बता क्या है? कहते जी मेरी आंख लग गई, तो एक बैग चोर चोरी करके भागे। मैं जब पीछे भागा तो वो रास्ते में उन्होंने एक जगह खड्डा खोदा और उसके अंदर बैग रख दिया। थोड़ी सी मिट्टी डाली तो मैं पहुंच गया और मुझे पता चल गया कि यहां बैग इन्होंने दफन किया है। तो मैं निकाल के ले आया हूं। तो वो वफदे गामिद जो था, वो पूरा काफिला हुजूर पाक के हाथ पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। इसी तरह मेरे दोस्तों, 9 हिजरी में वफूद का सिलसिला जारी है। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकातें फरमा रहे हैं। ईसाइयों का जो एक वफ्द था वो भी हुजूर पाक के दरबार में हाजिर हुआ। अब वो मेरे पास टाइम ख़त्म हो चुका है, नहीं तो मैं उसका भी तज़किरा आपके सामने ज़रूर करता। ईसाइयों का वफ्द जो हुजूर पाक के पास आया, तो दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या कलाम किया और क्या मामलात थे, वो आज टाइम ख़त्म हुआ।